आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर अपनी ख़ास बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए और आप सबको हमेशा अपने साया आफियत में रखे। रूहानी अखबार यूट्यूब चैनल पर आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। दोस्तों, ये आयत, ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़कर किसी के भी बाएं कान में फूंक मार दो, वो बंदा आपके आगे पीछे होगा, आपकी हर बात मानेगा। जो कुछ भी आप उससे कहोगे वो हर सूरत मानेगा, चाहे आपकी बात उसको कितनी ही नागवार क्यों न लगे, फिर भी वो आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों, आप किसी अफसर के पास जाते हो या किसी हाकम के पास जाते हो या किसी भी शख्स के पास जाते हो जिनसे आपको डर होता है कि पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, तो सिर्फ ये 11 बार पढ़कर उसके बाएं कान में फूंक मार दो। जरूरी नहीं कि आप उसके करीब जाकर फूंक मारें, बल्कि दूर से भी आप फूंक मार सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल से वो शख्स आपकी हर बात मानेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी कदर करेगा, आपके साथ वो निहायत अच्छे तरीके से पेश आएगा। आपका जो भी मसला या काम है जो आप उससे करवाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो जरूर करेगा। वो अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले आपका काम करेगा। इसी तरह जिन बहन भाइयों की आपस में नाराजगियां चल रही हैं, एक दूसरे से रूठे हुए हैं, हत्ता के एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं, तो इस अमल की बरकत से उनकी आपस की सारी नाराजगियां, सारी रंजिशें, सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी, बल्कि वो एक दूसरे पर जान छिड़केंगे। दोस्तों, कोई बंदा ये चाहता है कि वो जो बात कहे उसकी बात को माना जाए, उसकी हर बात को अहमियत दी जाए, वो जो बात कहे उस पर अमल हो, तो वो 11 बार ये पढ़कर फूंक मार दे। इंशाअल्लाह हर कोई उसकी बात को अहमियत देगा, उसकी बात को मानेगा, उससे प्यार करेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसकी कदर करेगा, उसकी कड़वी से कड़वी बात को भी बर्दाश्त करेगा। दोस्तों, वैसे तो ये दुआ सफर की दुआ है, सफर करते वक्त पढ़ने की दुआ है, सवारी को काबू करने की दुआ है। जिस तरह सफर करने के दौरान ये दुआ सवारी को बंदे के बस में कर देती है और सफर पुरअमन तरीके से गुजर जाता है, इसी तरह किसी जायज मकसद के लिए ये अमल किया जाए तो वो बंदा जिससे कोई काम निकलवाना हो तो वो ऐसे ही काबू में आ जाता है। दोस्तों, ये अमल कोई भी शख्स किसी भी जायज मकसद के लिए कर सकता है। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि लोग उससे प्यार करें, उसकी इज्जत करें, उसकी कदर करें, तो वो ये अमल कर सकता है। इस तरह अगर कोई मेरा बहन भाई ये चाहता है कि फलां बंदा या फलां अजीज या कोई बहन भाई जो उससे इतना नाराज है कि उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता, बल्कि उसको नजरअंदाज कर रहा है, उससे बात करने को राजी नहीं, तो वो ये दुआ, ये कलमात 11 बार पढ़ ले, उसके पास जाकर या दूर से उसके बाएं कान में फूंक मार दे, फिर उसका कमाल देख ले। वो शख्स खुद आकर उससे बात करेगा, उसकी हर बात मानेगा, दिल से उसकी इज्जत और कदर करेगा। वो बंदा जो उसको देखना पसंद नहीं करता था, वो उससे मिलने को तरसेगा, उसकी हर बात को हुक्म का दर्जा देगा। दोस्तों, मेरी बहुत सी बहनों का एक मसला ये है कि उनके शौहर उनकी कोई बात नहीं मानते, उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, बात बात पर ताने देते हैं, औलाद के सामने उनकी बेइज्जती करते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं, हत्ता कि जब भी उनको मौका मिलता है वो मारने पीटने से भी गुरेज नहीं करते, इंसल्ट करने का कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। इस वजह से वो मेरी बहनें टेंशन में रहती हैं, हर वक्त परेशान रहती हैं, घर के कामकाज में उनका दिल नहीं लगता, हर वक्त उन पर डर और खौफ सवार रहता है। तो वो तमाम बहनें जो इस हवाले से किसी भी मसले का शिकार हैं और चाहती हैं कि उनके घर के मामलात फिर से ठीक हो जाएं, उनके ताल्लुकात की कशीदगी दूर हो जाए, उनके शौहर उनसे इज्जत से पेश आएं, उनकी कदर करें, उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आएं, उनसे लड़ना झगड़ना बंद कर दें, उनकी हर जायज़ बात को माने, तो वो ये अमल कर लें। इस अमल की बरकत से वो गज की तरह सीधे हो जाएंगे, उनका सारा लड़ाकापन खत्म हो जाएगा, हर वक्त वो उनके आगे पीछे रहेंगे, हाथ से ज्यादा तवज्जो देंगे, आपकी वो हर बात मानेंगे, उनका आपके लिए इज्जत कदर और प्यार इतना बढ़ जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इसी तरह मेरे वो दोस्त जो किसी जगह पैगाम निकाह भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका पैगाम निकाह कबूल किया जाए, तो उनको चाहिए
کہ وہ یہ آیت 11 بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز یا پھل پر دم کر کے وہ یہ پھل یا مٹھائی ان کے ہاں لے کر جائیں، انشاءاللہ وہ ان کا نکاح کا پیغام قبول کریں گے اور بات بن جائے گی۔ اور یہی کام وہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے اور عین وقت پر بات نہ بگڑے، ان کو جو دیکھنے آئیں وہ ہاں کر کے جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ آیت 11 بار پڑھ کر مٹھائی اور پھلوں پر دم کر دیں اور ان سے آنے والوں کی تواضع کریں، انشاءاللہ بات بن جائے گی اور ان کو بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ اسی طرح میرے وہ بزرگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کا کہنا مانے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، تو وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کی اولاد ان کی ہر بات مانے گی، نافرمانی سے باز آ جائے گی، ان کا خیال رکھے گی، ان کی عزت کرے گی، ان کی قدر کرے گی اور صحیح معنوں میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اسی طرح وہ دوست جو اپنے ماں باپ سے اپنی کوئی جائز بات منوانا چاہتے ہیں اور ان کے والدین ان کی جائز بات بھی نہیں مان رہے، تو وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے بہت سخت رویہ رکھتے ہیں اور ان کی جائز بات بھی نہیں مانتے، تو وہ اس عمل کے ذریعے اپنے والدین سے اپنی ہر جائز بات منوا سکتے ہیں۔ دوستو یہ عمل ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے کوئی بہن بھائی کرے، دوست احباب کرے، میاں بیوی اپنے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں، والدین اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد اپنی کوئی جائز بات اپنے والدین سے منوانے کے لیے کر سکتی ہے، کسی افسر یا حاکم سے کوئی کام کروانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، پیار محبت کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ان تمام معاملات جو پیار محبت کے حوالے سے ہیں یا کوئی بات منوانے کے حوالے سے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو اب اس عمل کو کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کس وقت اور کیسے کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، جو درود بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز والا درود ابراہیمی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد 11 بار یہ کلمات یا دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین تک پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ اب آپ جس سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یا اس کے دل میں اپنے لیے پیار محبت اور عزت پیدا کرانا چاہتے ہیں تو یہ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 11 بار پڑھ کر اس شخص کے بائیں کان میں پھونک مار دیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ اس کے سامنے جا کر اس کے کان میں پھونک ماریں، بلکہ آپ دور سے بھی اس کے کان میں پھونک مار سکتے ہیں۔ اس سے اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس پر کوئی عمل کیا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی کے سامنے دور سے یا نزدیک سے اس کے کان میں پھونک مار سکیں تو آپ اس کے پاس جانے سے پہلے اس کے کان کا تصور کر کے پھونک مار دیں، اس سے بھی آپ کا کام انشاءاللہ بن جائے گا۔ اس طریقے سے آپ صرف ایک بندے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل بہت سارے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے 11 بار یہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز یا کسی پھل پر پھونک مار کر دم کر دینا ہے، اور یہ دم شدہ پھل یا مٹھائی جس کو کھلانا چاہتے ہیں کھلا دے۔ اس کا اثر سب کو ہوگا۔ بس اس میں سمجھنے والا یہی نکتہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کسی ایک فرد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پڑھ کر دور یا نزدیک سے اس کے بائیں کان میں پھونک مار دیں۔ اگر یہ ممکن نہیں تو آپ اس کے کان کا تصور کر کے بھی پھونک مار سکتے ہیں، اس سے بھی اثر ہوگا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوستو اگر یہ عمل بہت سارے افراد کے لیے کرنا ہے تو سب کے کانوں میں فردن پھونک مارنا بہت مشکل کام ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے یہ 11 بار پڑھ کر مٹھائی یا پھلوں پر دم کر دینا ہے اور یہ مٹھائی یا پھل سب کو کھلا دینے ہیں۔ اس طرح ایک بار کے عمل سے سب پر اثر پڑے گا اور آپ کو علیحدہ علیحدہ سب کے لیے عمل نہیں کرنا پڑے گا اور آپ ایک بڑی مشکل سے بچ جائیں گے۔ دوستو یاد رہے یہ عمل آپ نے صرف جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے، غیر شرعی اور غیر مناسب امور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نورانی عمل ہے اور اس کا استعمال ناجائز مقاصد کے لیے کرنا سخت گناہ کا باعث ہے اور یہ سخت نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ آپ نے یہ عمل صرف جائز امور کے لیے کرنا ہے، کسی سے ناجائز بات منوانے کے لیے اور ناجائز کام کروانے کے لیے اس عمل کا استعمال نہ کریں۔ دوست احباب بہن بھائی رشتہ دار میاں بیوی اولاد ماں باپ
یہ عمل ایک دوسرے کے لیے آپس میں ناراضگیاں رنجشیں ختم کرنے کے لیے، نفرت غصہ کینہ دور کرنے کے لیے، آپس میں پیار محبت پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا مستحسن عمل ہے۔ آپ اپنی جائز بات کسی سے بھی منوا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ جائز امور کے لیے آپ یہ عمل کریں، سب کو اجازت ہے۔ مزید کسی عمل کے بارے میں یا کسی وظیفے کے بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو بھرپور رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل روحانی اخبار کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ڈیلی بیسس پر ملتا رہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔